وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی جانب کہ اب میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے، پھر ڈھنڈورچی بھیج دیے جمع کرنے کے لیے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور اس نے یہ کہلوایا ہر جگہ پر پیغام دیا یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، کوئی بہت بڑی نفری ان کی نہیں ہے اسرائیلیوں کی۔ وانہم لنا لغائظون، اور اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے، ہمیں انہوں نے غیظ دلا دیا ہے، اب ہم ان کو جو انہوں نے یہاں سے نکل کر بھاگے ہیں تو اب انہیں پوری طریقے سے سزا دیں گے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان کے اندر غیظ ہے، ان کو چونکہ ہم نے ستایا ہے، ان کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں، لہذا دل جلے ہوئے ہیں ان کے، اس اعتبار سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن جائے ہمارے لیے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم جو ہے سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں، ہمیں اب اندیشہ ہے کہ کوئی بڑی بغاوت ہو جائے، کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے، لہذا اب یہ کہ سب جمع ہو کر پوری قوت مجتمع کر کے اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان کا پیچھا کیا جائے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو اس طریقے سے ہم نے انہیں نکال لیا ان کے باغات میں سے، بڑے بڑے ولاز ہوں گے، کوٹھیاں ہوں گی، ان کے باغات ہوں گے، پانی باغات ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا، ان کے چشمے ہوں گے، سب سے نکال کر لے آئے۔ وَكُنُوزٍ، اور ان کے خزانوں سے، ظاہر بات ہے کہ جب آتا ہے اس طرح آدمی تو اپنے خزانہ لے کر تھوڑا ہی آتا ہے۔ وَمَقَامٍ کریم، اور بہت عمدہ جو ان کے گھر تھے، ٹھکانے تھے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اسی طرح ہوا پھر ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ عین اسی وقت وہ وارث بن گئے، بلکہ کہ یہ چیزیں جو تھیں بعد میں ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی، ان کے لیے جب دنیا کے اندر سربلندی آئی، انہیں حکومت ملی، تو یہی تمام چیزیں جو ہیں ان کو مل گئیں، حکومت ملی، دولت ملی۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، تو صبح ہوتے ہی صبح کی روشنی ہوتے ہی فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب شروع کیا۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب وہ دونوں جو ہیں جمعیتیں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہ وہ ادھر سے فرعون کا لشکر قریب آیا چاہتا ہے، اور فرعون لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جا رہے ہیں۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دے گا، میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا جب کہ آپ غار ثور میں تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کو، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنے اس عصا سے ضرب لگاؤ سمندر پر۔ فانفلق، تو وہ پھٹ گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہر ایک پھانک جو تھی وہ ایسے ہو گئی جیسے ایک بڑا پہاڑ، بڑی چٹان۔ اب یہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، جس کے بعد کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مد و جزر کا کہنا، اس میں کسی تعویل نہیں، مد و جزر میں کبھی بھی کوئی چٹان کی طرح کھڑا نہیں ہوتا سمندر، یا وہ الفاظ ہیں کہ جن میں کسی طرح بھی، اسی لیے جو آیا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ تعویل ممکن نہیں ہے اس طرح کی۔ اب ڈھیٹ ہو کر آدمی جو چاہے بکتے وہ تو بات دوسری ہے، لیکن حقیقت میں یہ کہ قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے۔ لا یاتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ فلق، فلق کہتے ہیں پھٹنے کو، پھٹ جانا، اور بد و جزر میں پھٹنے کا بھی سوال نہیں ہوتا۔ فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، رب الفلق، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر فلق کا لفظ کتنی کثرت کے ساتھ آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، پھٹ جانا۔ فلق، تو سمندر پھٹ گیا۔ فکان کل فرقن، پھٹنے کے بعد دو فرق بنیں گے، دو حصے بنیں گے، تو ہر حصہ جو ہے کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کے مانند کھڑا ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور پھر اسی وقت ہم نے پہنچا دیا وہاں دوسروں کو بھی، یعنی جب یہ جہاز یہ پھٹ گیا سمندر اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، عین اسی وقت یہ بھی پہنچ گئے، اور یہ جو ہے وہ انہوں نے سمجھا کہ یہی بات ہمارے لیے بھی ہوگی، اور ہم بھی اس کے اندر جو ہے اسی راستے سے ہو کر ان کا تعاقب جاری رکھیں۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سب کو جو ہے نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر ہم پچھلے جو آئے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں ہے نشانی، اگر تو کسی کو نشانی چاہیے تو اس میں دیکھیں۔
اگر تو ان چیزوں کے اندر نشانی تمہیں نظر نہیں آ رہی تو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھول سکے گا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں خطاب ہے مسلمانوں کی طرف، حضور کی طرف، اے نبی آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ زبردست ہے لیکن رحیم ہے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی اس قسم کا کوئی حصی معجزہ نہ دکھائے جس سے کہ ان کی مہلت ختم ہو جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ذرا ان کو سنائیے پڑھ کر ابراہیم کی خبر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ یہ تم کن کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ان کا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم ان کا اعتکاف کرتے ہیں، دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر۔ قال هل يسمعونكم او اذ تدعون، ان کا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو، ان سے بات کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو ان کے سامنے تو یہ تمہیں سنتے ہیں تمہاری بات؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اب اس کا جواب تو نہیں دیا، بلکہ بات کیا کہی، بلکہ ہم نے دیکھا اپنے آباء و اجداد کو پایا یہی کام کرتے ہوئے، وہ یہی کرتے تھے، اسی طرح پوچھتے تھے، یہی ان کی رسم تھی، یہی ان کی ریت تھی، یہی طریقہ تھا، تو ہم نے وہی اختیار کر لیا۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، تو اب وہ چیلنج کا انداز حضرت ابراہیم کا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بھلا دیکھو یہ جنہیں تم پوجتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، جنہیں تم بھی پوجتے ہو تمہارے پچھلے باپ دادا پوجتے تھے، فإنہم عدو لی، یہ سب میرے دشمن ہیں، یعنی میں ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ الا رب العالمین، بس میرا تو ساتھی، میرا دوست جس پر میرا ایمان ہے، جس پر میرا توکل اور تکیہ ہے، وہ صرف ایک ہے، رب العالمین، الا رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب دیکھیے نوٹ کیجئے، مرض کو اپنی طرف منسوب کیجئے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے کہ جو مجھے مارے گا، مجھ پر موت طاری کرے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے کہ جس کی مجھے بڑی طمع ہے، بڑی خواہش ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے یوم الدین کو، جزا و سزا کے دن۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا رخ بدل گیا حضرت ابراہیم کا۔ رب حب لی حکما، پروردگار مجھے حکم عطا فرما، یعنی مجھے حکمت، دانائی، والحقنی بالصالحین، اور مجھے تو شامل کر دے اپنے صالح بندوں میں، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے میرا ذکر جو ہے پچھلوں کے اندر اچھا ذکر باقی رہے، میرا نام لیا جائے تو اچھے انداز میں لیا جائے، میری یاد ہو تو اچھے انداز میں ہو۔ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے، جو بھی اس کے وارث بننے والے ہیں، اے اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے والد کو بخش دے اس لیے کہ وہ بہت بھٹکا ہوا ہے، غلط راستے پر ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن کہ وہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ بعد بعد الموت، اس وقت مجھے رسوا نہ کیجو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کہ نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کی پکڑ سے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم، سلیم کہتے ہیں سلامتی، جس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو، صحت مند دل، صحت مند روح، فطرت سلیمہ، قلب سلیم، جو ان پالیوٹیڈ نیچر، ان پرورٹیڈ نیچر، جو بھی ہے وہ اپنی فطرت سلیمہ لے کر، قلب سلیم لے کر اللہ کی جناب میں حاضر ہوا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی، نکالی جائے گی ان باغیوں کے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کی پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ اب تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس میں، جہنم میں، وہ بھی اور سب کے سب جو بھی ان میں باغی ہوں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ساتھ ہی ان کے ابلیس کے بھی تمام لشکر جو ہیں ان کے اس کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور پھر وہ اس میں گرنے کے بعد جھگڑیں گے ایک دوسرے سے اور کہیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، یقیناً ہم
خدا کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کھلی گمراہی کے اندر، اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تمہیں برابر کرتے رہے تمام جہانوں کے پروردگار کے۔ وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے، اور شیاطین جن جو ہیں جن کی دوستی کا دم بھرتے رہے، جن کے ورگلانے میں انہوں نے اپنی زندگی برباد کی، ان سے کہیں گے تاللہ انا کنا لفی ضلال مبین، یقیناً ہم ہی تھے بڑی کھلی گمراہی میں، اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا تمام جہانوں کے رب کے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مغفرت کر سکتا ہے۔ ہم نے تمہارا درجہ کر دیا، تمہاری اطاعت شروع کر دی، تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیا۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر ان مجرموں نے۔ فما لنا من شافعین، تو اب یہاں کوئی ہمارے لیے شفاعت کرنے والا نہیں، ولا صدیق حمیم، نہ کوئی دوست ہے جو محبت کرنے والا ہو، جو کوئی دلجوئی ہی کرے۔ فلو ان لنا کرۃ، تو اب اگر ہمیں لوٹنا نصیب ہو جائے، فنکون من المؤمنین، تو ہم تو ٹھیک پکے پکے مومن بن جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، یہ ترجیحی کہلاتی آیات، بار بار یہ آیات آئیں گی ہر ایک کے بعد، ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب زبردست بھی ہے لیکن مہربان ہے۔ اب وہ پھر انبیاء و رسل جو ہیں اس ترتیب کے ساتھ، زمانی ترتیب کے ساتھ۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یاد کرو جب کہ کہا تھا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، میں یقیناً تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پیغامبر ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کی اطاعت کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ رسولوں کی دعوت کے ہمیشہ یہ دو حصے رہے، فاتقوا اللہ یا وعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اطیعون، اور میرا حکم مانو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اس کی اطاعت شخصی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ یہ معاملہ خاص طور پہ نوٹ کرنے کا اس سورہ مبارکہ میں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا یا اجرت کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر یا میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو کمینے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں ہمارے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، انہوں نے کہا مجھے اس سے کیا تعلق، کیا سروکار کہ ان کا پیشہ کیا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی بڑھئی ہے، تو مجھے اس سے کیا غرض ہے، ان کا عمل کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کس طور سے۔ اب حضرت خباب بن الارت جو ہیں وہ لوہار تھے، تو اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی گراوٹ کی بات نہیں۔ تمہارے معیارات اپنی جگہ پر ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جو دولت والے ہیں، پیسے والے ہیں، وہ باعزت ہیں، اور جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، کاش کہ تمہیں شعور ہوتا۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ان اہل ایمان کو جھڑکنے والا یا دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کر دینے والا۔ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، تم ہو جاؤ گے سنسار ہونے والوں میں سے۔ قال رب ان قومی کذبون، انہوں نے فریاد کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم، تو اب فیصلہ کر دے، اعلان فرما دے فیصلے کا میرے اور ان کے مابین، فتحا، کھلا فیصلہ، ونجنی ومن معی، اور نجات دے دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو، من المؤمنین، اہل ایمان میں سے۔ فانجیناہ ومن معہ، تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون، اس کشتی میں کہ جو بھری ہوئی تھی، لدی ہوئی تھی، اس لیے کہ تمام حیوانات کے ایک ایک جوڑا جو ہے اس کے اندر رکھا گیا تھا تاکہ یہ سلسلہ جو بھی تھا، جو بھی تخلیق ہوئی ہے اس کا سلسلہ جاری رہے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے باقیوں کو جو بھی تھے ان کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت عاد للمرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین۔ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں اب ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تکرار ہو رہی ہے، وہاں ترجمہ نہ کروں میں۔
فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ نئی بات ہے. کیا تم بناتے ہو، تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، صرف اس لیے کہ تم رہو ایک شغل کے طور پر، تم نے اس کو بیکار کی نشانیاں بنایا ہوا ہے. یہ ایسی تمدن کے اندر ایک کمی یہ بھی رہی ہے، خرابی رہی ہے. ہر قوم نے چاہا کہ کوئی ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر جائیں کہ ہمارا نام جو ہے زندہ رہے، حالانکہ ان کی افادیت کوئی نہیں. اب یہ تاج محل بنا دیا گیا، کیا اس کی افادیت؟ کروڑہا روپیہ خرچ ہوا اس وقت. یا اہرام مصر بنا دیے گئے. اسی طریقے سے یہ کہ اس طرح سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے. تو عاد کا بھی معاملہ تھا یہ. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اب اس کام کرتے ہو. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم ایسے ایسے محل بناتے ہو کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. ایسے زوردار محل، وہ محل تو ابھی تک کھڑے ہیں، چاہے وہ غرناطہ کا محل ہو، الحمراء ہو، کوئی اور محل ہو، وہ محل تو کھڑے ہیں لیکن رہنے والے تو نہیں رہے. لیکن بنانے والوں نے ایسے بنایا تھا گویا کہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے.